تو یہ کوئی جو ہے یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر انڈسٹری کرے گی تو ایگریکلچر نہیں کرے گا اور ایگریکلچر کرے گا تو انڈسٹری نہیں کرے گی. دونوں جو ہے وہ اچھا کر سکتے ہیں, بلکہ انڈسٹری تو ہے ہی ایگریکلچر پہ ڈیپینڈنٹ, تو اگر ایگریکلچر اچھا کرے گی تو انڈسٹری کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا. نہیں آج صاحب میں اب آپ شکوہ پہلے کر رہے ہیں, ایک دفعہ پھر مجھے آپ اجازت دیں, ایک اور پولیٹیشین ہمارا ان کی رائے بھی حاصل کرتے ہیں. سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز حکومتی جماعت سے طلال چودھری صاحب. طلال چودھری صاحب, اس بجٹ میں جو کہ آپ کا تعلق فیصل آباد سے ہے, فیصل آباد کو مانچسٹر آف پاکستان کہا جاتا ہے, بڑی امیدیں پورے ملک کو ہیں کہ فیصل آباد اتنی ایکسپورٹ کر سکتا ہے, اتنی ایکسپورٹ کر سکتا ہے کہ باقی سارا ملک سو بھی جائے تو صرف فیصل آباد ہی پورا ملک چلا سکتا ہے. کیا وجہ ہے کہ فیصل آباد کی جو یعنی اپنی فیصل آباد کی حد تک جو ڈیولپمنٹ ہو سکتی تھی انڈسٹری کی وہ نہیں ہو سکی؟ دیکھیے جی, یہ ایکسپورٹ ہے اس کا بڑا میجر ایک پورشن جو ہے فیصل آباد سے ٹیکسٹائل کے حوالے سے ہوتا ہے, اور کوشش کی گئی ہے کہ فیصل آباد میں جو بھی انڈسٹری ہے ان کو ریلیف مل سکے. اس میں اگر 40 ارب روپے کے قریب ان کے ریفنڈ سے جو کہ فوری اسی جون میں دیے جا رہے ہیں, ان کی باقی کچھ اور مسائل تھے اس کو بھی حل کیا جا رہا ہے, اور اسی لیے آئندہ بھی ایکسپورٹ کا ٹارگٹ زیادہ رکھا گیا. یقیناً یہی شہر ہیں جس میں کراچی, لاہور, فیصل آباد, سیالکوٹ جہاں سے زیادہ ایکسپورٹ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ فیصل آباد کی انڈسٹری کو پہلے سے بہتری آئے گی, اور ہمیں ایکسپورٹ جو ہے وہ پچھلے سال سے اگلے سال انشاءاللہ زیادہ ہوگی. اچھا, آپ کی جماعت کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ آپ انڈسٹری کے زیادہ حامی ہیں اور کاروباری طبقے کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں, زرعی طبقے کی پرواہ نہیں کرتے. پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی ایگریکلچرسٹ کی زیادہ فیور کرتی ہے بنسبت انڈسٹریلسٹ کی. تو اب تو ماشاءاللہ چونکہ آپ دونوں ہی پاور میں ہیں تو اب تو انڈسٹری بھی آگے جانی چاہیے اور ایگریکلچر بھی اڑنا چاہیے نا پھر ہمارا. دیکھیے یقیناً ایگریکلچر کا جو ریلیف اس دفعہ دیے گئے ہیں وہ شاید پہلے کبھی ٹیکسٹائل اور مشینری ہے ایگریکلچر کی, اس پہ زیرو ریٹڈ کیا گیا اس کو. پھر اس کے بعد کئی اور چھوٹ دی گئی ہیں. پھر اسپیشلی ایک ایسی ایریاز ہیں جیسے کہ جس میں ایسے تیل نکالنے کے لیے جو فصلیں استعمال ہوتی ہیں اس کے لیے علیحدہ سے پیسے رکھے گئے ہیں, کیونکہ بہت سارا ہمارا جو پیسے ہیں جو بیرون ملک ہمیں کئی ارب ڈالر دینا پڑتا ہے صرف گھی اور تیل کے لیے امپورٹ کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں رکھی گئی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کا ہمیں احساس ہے کہ کوئی اگر ملک کی ترقی کروانی ہے تو ایگریکلچر کو سے زیادہ اس میں مدد کرنی چاہیے. اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ نے اگر دیکھا کم زیادہ نئی چیزیں اور پہلی دفعہ جو ہوئی ہیں وہ کی گئی ہیں ایگریکلچر. صحیح. اچھا, آخر میں یہ بتا دیں یہ آپ کا پہلا اور آخری بجٹ ہے یا پہلا بجٹ اور دوسرا بجٹ بھی دیں گے اگلے سال؟ یہ تو بجٹ جو ہے یہ مشکل ترین صورتحال میں میرا خیال ہے اس حساب سے پہلا بجٹ ہوگا کہ انتہائی مشکل تھا, اور اللہ کرے کہ آخری ہو اس طرح بجٹ. اگلا بجٹ بالکل دیں گے, اگلے بجٹ کے بعد ہی اگلا الیکشن ہوتا ہے. صحیح ہے, بہت بہت شکریہ طلال چودھری صاحب. تو حبیب صاحب, دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا ہمیں, یعنی انڈسٹری بھی اور ایگریکلچر بھی. لیکن جیسے میں نے طلال صاحب کے سامنے سوال رکھا کہ ایک پارٹی کی پرسیپشن یہ ہے کہ یہ تو ایگریکلچر کو بالکل نظر انداز کرتی ہے, صرف انڈسٹریلسٹ کا سوچتی ہے. دوسری پارٹی کی پرسیپشن یہ ہے کہ نہیں یہ تو ایک طبقے کا سوچتی ہے, دوسرے کو نظر انداز کرتی ہے. سو اب اس وقت جو گورنمنٹ ہے ہماری وہ ایک مخلوط ہونے کی وجہ سے بڑی آئیڈیل گورنمنٹ بھی ہے. آئیڈیل ان دی سینس, ویسے مخلوط حکومت آئیڈیل ہوتی تو نہیں ہے کبھی بھی, بٹ آئیڈیل ان دی سینس کہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے ملک خراب کیا, تم نے خراب کیا, تم نہیں ٹھیک کر رہے تھے, تم نے ٹھیک کرنے دے رہے تھے. اب چونکہ ساری پارٹیز اس وقت گورنمنٹ میں ہیں تو اب ان کو اکانومی کے اوپر کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے. بھلے ایک پارٹی اگر باہر ہے وہ نہیں مانتی اس کو سائڈ پہ کر دیں, آپ تو کم از کم کنسنسس بلڈ کریں نا اگلے 50 سال کا. دیکھیے, ایک پارٹی جو باہر ہے وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے, اس کو بھی جو ہے وہ ساتھ کرنے کا ذمہ اٹھائیں اور سب مل کے جو ہے وہ کام کریں. دیکھیں پاکستان سب کا ہے نا, اچھا, اور سب نے جو ہے وہ سب کے یہ نمائندے ہیں
اور سب کے نمائندے ہیں، تو یہ پارلیمنٹ رکھا اسی جاتا ہے کہ وہ پارلیمنٹیرین تمام آبادی کے نمائندے ہیں، تو وہ تمام لوگوں کے لیے، ملک کے لیے مل کے ان کو کام کرنا ہے۔ بے شک جہاں جہاں کرٹیسزم بنتا ہے ایک دوسرے پر وہ ضرور کریں، تعمیری کرٹیسزم کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان کے ابھی ہم جو اکنامک سروے میں جو نمبرز آئے ہیں تو اس میں انڈسٹری نے بھی اچھا گرو کیا ہے اور ایگریکلچر نے بھی اچھا گرو کیا ہے۔ تو یہ کوئی جو ہے یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر انڈسٹری کرے گی تو ایگریکلچر نہیں کرے گا اور ایگریکلچر کرے گا تو انڈسٹری نہیں کرے گی۔ دونوں جو ہے وہ اچھا کر سکتے ہیں، بلکہ انڈسٹری تو ہے ہی ایگریکلچر پہ ڈیپینڈنٹ، تو اگر ایگریکلچر اچھا کرے گی تو انڈسٹری کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا، اور یہ سارے را مٹیریل کی اویلیبلٹی جو ہے ان کے لیے بڑھ جائے گی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے تحاشا نعمتیں دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو دینے کی چیزیں ہیں وہ فراوانی کے ساتھ ہیں پاکستان میں، لیکن جو چیز نہیں ہے وہ مینجمنٹ نہیں ہے۔ ہم جو ہے وہ نااہلی ہے ہماری پاکستان کی، کہ پاکستانیوں کی، اور وہ نااہلی کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا۔ جب تک کہ ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے اور لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے کہ اگر انٹرنیشنلی جو ہے وہ آئل پرائسز بڑھ گئی ہیں تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ اپنی جیب سے پیسے دے گی، وہ تو اگر قارون کا خزانہ بھی ہوگا تو ختم ہو جائے گا، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی ہماری جو لاگت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے بجلی کی اور گیس کی، تو وہ بھی اس کو سبسیڈائز کرنا آسان نہیں ہے، اتنے وسائل جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ چلے اس پہ گورنمنٹ ٹیکس نہ لگائے، تو جو ٹیکس بھی چھوڑ دے تو اس کی مہربانی ہے۔ تو باقی جو مشکلات ہیں تو مشکلات جو ہے وہ عوام کو بھی سمجھنا چاہیے، اپنا پیٹرول کا کنزمپشن کم کریں، الیکٹریسٹی کا کنزمپشن کم کریں، اور آسٹیریٹی جو ہے وہ سب عارف صاحب ایک اس میں فرق ہے۔ سنگاپور ایک چھوٹا سا ملک ہے، نقطے کی طرح اگر دور سے نقشے کو دیکھیں تو وہ نظر بھی شاید نہ آئے گا، لیکن دنیا کی بیسٹ اکانومی ہے، وہ دنیا کے بہت سارے معاملات سنگاپور کے بغیر چل نہیں سکتے ہیں۔ جاپان ہمارے سامنے ہے، بالکل برباد ہو گیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اور جاپان ٹن تک امپورٹ کرتا ہے، سٹیل امپورٹ کرتا ہے، اس کے پاس را مٹیریل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ڈینمارک سے ٹن امپورٹ کر رہا ہے، سٹیل کا وہ 20th لارجسٹ، میری 20 لارجسٹ امپورٹرز میں سے ہے۔ اس کے باوجود وہ دنیا کی بہترین کار بنا کے دنیا میں بیچتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ساری کاریں اسی کی بنی ہوئی ہیں، اور را مٹیریل اس کے پاس ہے نہیں۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہم باہر کا بیچنا خاک، ہم اپنے لیے کچھ نہیں بنا پاتے۔ کسی کا نہ کوئی اس میں ایک تو ذمہ دار ہوگا، دو تین لوگ ذمہ دار تو ہوں گے نا، جن کی بدبختی کی وجہ سے ساری قوم بھگت رہی ہے۔ سر جی آئی تھنک یہ ہماری ظاہر نااہلی، آپ نے سنگاپور کا ذکر کیا، تو سنگاپور میں اگر آپ دیکھیں تو دو چیزیں تو مجھے ان کی پتہ ہیں کہ جب ان کے اوپر یہ جو ہے وہ ایشوز تھے تو انہوں نے اپنا گاڑیوں کی جو ہے وہ استعمال کو آدھا کر دیا۔ وہ کس طرح کر دیا کہ وہ ایک دن جو ہے وہ آڈ نمبر کی جو ہے وہ گاڑیاں چلتی تھی، اور دوسری جو ہے ایون نمبر کی دوسرے دن چلتی تھی۔ تو وہ گاڑیوں پر انہوں نے پابندی رکھی تھی کہ وہ 2 دن میں ایک دن چلیں گی، ایک دن جو ہے وہ نہیں چلیں گی۔ آپ وہاں اتنی بارش ہوتی ہے اور پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تمام انہوں نے انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ بارش کا پانی وہ اپنی عمارتوں کے نیچے جو ہے انہوں نے انتظامات کیے ہوئے ہیں، اس کو وہ کنزرو کرتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، تو یہ پاکستان میں تو آپ دیکھیں ہم پانی کو کتنا جو ہے کا ضیاع کرتے ہیں، اور اس کا جو ہے پھر ہم اس کی شارٹیج کو جو ہے وہ رو رہتے ہیں، پانی سمندر میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم یہ اتنے ابھی اس وقت ہمارے مشکل حالات ہیں، اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ سڑکوں پر گاڑیوں کا ہجوم جو ہے وہ کم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو وہ آئی تھنک سب اپنی عوام بھی اپنی ذمہ داری کرے، پالیسی میکر بھی اس کو دیکھے، اور ہم جو ہے وہ عارف صاحب سر وہ لاسٹ کامنٹ، پھر یہ مینٹیلٹی کا فرق نہیں ہے کہ ایک وہ ملک ہے جس کے حکمران کہتے ہیں زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، یعنی وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ پانی رحمت ہے، اس کو رحمت میں بھی بدلا جا سکتا ہے۔ اور ایک وہ ملک ہے سنگاپور، جاپان، جہاں پہ انہوں نے زیر زمین اتنے بڑے بڑے واٹر ریزروائرز بنا دیے ہیں، انہوں نے ورٹیکل فارسٹ، ان کے ہر بڑی بڑی بلڈنگ کے اوپر روف ٹاپ کے اوپر وہاں پہ کلٹیویشن ہو رہی ہے۔ تو یہ سوچ کا فرق ہے نا، پر حکمرانوں کی مینٹیلٹی کا فرق ہوا نا سر۔ سوچ کا فرق ہے، اور میں آپ کا یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس تمام لوگوں پہ لازم
है कि वो अपने घरों पे, दुकानों पे सोलर पैनल तो लगाएं। सोलर पैनल लगाने से उनको बिजली मुफ्त मिलेगी और हमें ये जो इम्पोर्टेड फ्यूल जो है वो लेना पड़ता है और इस पर इतने डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं, उस अजाब से बचें। और सोलर पैनल लगाना कौन सी बड़ी बात है। तमाम मैं तो अभी ये ड्राइव करने वाला हूँ कि तमाम, मैं समझता हूँ वो शख्स गरीब नहीं है जो सोलर पैनल जो है वो के बारे में नहीं सोचता है। तमाम गरीब भी और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो भी, ताकि हम ये जो है जो फ्यूल है, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम इंपोर्टेड फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, उसको तो ख़त्म होना चाहिए। वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसमें हम बहुत डॉलर्स जो है वो बहुत आम नुकता है। लेकिन इसमें फिर अगेन सर, लोग तो इस्तेमाल करें सोलर पैनल, लेकिन ये भी तो सवाल उठता है कि इस मुल्क में इतने बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, वो भी तो कम से कम सोलर पैनल बनाने की टेक्नोलॉजी यहाँ लेकर आए और इंडस्ट्री लगाए। हम अपना सोलर पैनल तो बनाएं, पर लोग खरीदने के भी काबिल हो जाएंगे। अभी तो इतना महंगा है, वो करें। बल्कि CSR में अच्छा CSR को बड़े बड़े राइट। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप हमारे साथ थे। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।